اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام سحر وتھ ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 29 رمضان المبارک ہے، 5 جولائی ہے، منگل کا روز ہے۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج امساک کی ٹائمنگ نوٹ فرما لیجئے۔ لندن میں امساک 2:23 پہ ہوگا اور مینچسٹر میں امساک 2:16 پہ ہوگا۔ آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ قرب الہی رہے گا، اور اس بہترین موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام کی زینت بنایا ہے، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب ہیں۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جیسا کہ قبلہ ابھی ہم نے اناؤنس کیا کہ آج کا ہمارا موضوع قرب الہی رہے گا، اور اس کے اندر جو نکات زیر بحث آنے ہیں اس کی ذرا سی تفصیل اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں کہ توبہ کے اوپر بات ہوگی کہ توبہ کا اصل توبہ اس کا کیا ہے، مفہوم کیا ہے، توبہ کی شرائط کیا ہیں، نفس کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہو جاتے ہیں کیا گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ بعض دفعہ بہت مایوس ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ رمضان سے حاصل شدہ جو تقویٰ ہے، جو ہم نے پورے ماہ مبارک میں ریاضت کی ہے، جو روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اس کو ماہ مبارک کے بعد کس طرح سے محفوظ کیا جائے، کہیں اس ماہ مبارک کے رخصت ہوتے ہی ہم اس کو دوسرے ہی دن سے جو ہے وہ ضائع نہ کرنا شروع کر دیں۔ عید میں کس طرح سے داخل ہوا جائے، عید پروردگار کی جانب سے جو بہترین تحفہ ہے، اس میں کہیں پروردگار کو ناراض نہ کیا جائے، اس کی معصیت نہ کی جائے، عید بھی منائی جائے، خوشی بھی منائی جائے، اور پروردگار کی طرف سے اس کی خوشنودی بھی حاصل کی جائے۔ قرب الہی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس کے ضمن میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں، ان بہترین نکات کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے قبلہ، اور گزارش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ توبہ کے کیا معنی ہیں، اس کی تمہیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ بہت شکریہ برادر گرامی جناب سید علی موسوی صاحب، خداوند عالم آپ کی توفیق خیر اضافہ فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں سحری کے پروگرام بڑے اچھے آپ لے کر آ رہے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ تو قرب الہی ہے، تو ظاہر ہے کہ قرب الہی حاصل ہو نہیں سکتا جب تک انسان توبہ نہ کرے۔ تو توبہ جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہے پلٹنا، برگشت، واپس آنا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گویا صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ توبہ کر کے واپس نہیں آتا تو وہ پھر دوبارہ صراط مستقیم پہ چڑھتا نہیں۔ جب گناہ کر لیتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے، چونکہ جب انسان گناہ گار ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا ہے، اور جب توبہ کر کے استغفار کرتا ہے، اس پر گریہ کرتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ جب اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو توبہ جو ہے یہ ایک لازمی امر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہستیاں جو معصوم ہیں، جو گناہ نہیں کرتی، جب وہ بھی ہمیں توبہ کرتی نظر آتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا استغفار جو ہے وہ گناہوں پر نہیں ہے، ان کا استغفار یہ ہے کہ پروردگار تیری شایان شان، وہ ہم عبادت نہیں کر سکتے، یا تیری شایان شان، حالانکہ ان جیسی نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے، نہ ان کسی کی معرفت ہے، نہ کسی کا ان جیسا کردار ہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو لرزتے ہیں، اذان کا وقت آتا ہے تو خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا بلال اذان دو، فرحنا یا بلال، بلال مجھے خوش کر دو۔ تو چونکہ دنیا میں جب تک لوگوں کے امور میں مشغول ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، چونکہ رسول پاک آپ کو معلوم ہے کہ حکومت اسلامی کے سربراہ بھی تھے، لوگوں کے کسی کوئی مسئلہ سن رہے ہیں، کبھی کسی کا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جو عمل ہے یہ سارا اگرچہ عبادت ہی ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو دنیا کے امور میں اگرچہ وہ سارے عبادت ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک دفعہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک دفعہ ہمسایوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، ایک دفعہ وہ کسی یتیم کی مدد کر رہا ہے، کسی وقت ایک دفعہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر نماز کی حالت میں بھی سجدے میں ہے۔ تو یہ سارے خود نماز کی حالتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں۔ جب قیام کی حالت ہے وہ علیحدہ ہے، قرات کی علیحدہ ہے، رکوع کی، اور سب سے نزدیک ترین وہ ہوتی جو سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ تو خود نماز میں بھی سارے مقام ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح رسول پاک کے بھی 24 گھنٹے ظاہر ہے کہ خود قرب الہی کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو وہ ہستیاں جو ہے نا وہ اس پر بھی استغفار کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ بلال اذان دو، مجھے خوشحال کر دو۔ تو وہ فرماتے ہم استغفار کرتے ہیں۔ تو یقیناً وہ معصوم ہستیاں ہیں، اگر نعوذ باللہ اگر وہ بھی گناہ کرے تو پھر کون ہے جو ہے مکمل انسان ہے، جو مثلا انسان کامل ہے؟ اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ وہ ہستیاں جو ہے انہوں نے ہمیں تعلیم دینی ہے، سکھانا ہے، بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ بھی ان میں بھی فرق ہوتا ہے درجہ بدرجہ۔ تو اس لیے وہ جب کمتر عمل میں مصروف ہیں تو اس پر بھی وہ اپنا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم جیسے جو لوگ ہیں بیچارے گناہ گار، ان کو تو توبہ کرنی چاہیے نا۔ بالکل۔ تو توبہ جو ہے اس کی شرائط ہے۔ بے شک۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے کسی نے کو کہہ رہا تھا بار بار استغفر اللہ استغفر، تو آپ نے فرمایا تو جس کا پتہ معلوم ہے یہ استغفر اللہ جو کہہ رہے ہو یہ صرف زبان کا لکلکہ زبان ہی ہے استغفر اللہ، تجھے پتہ ہے اس کی شرائط کیا ہے؟ واہ۔ اس کی شرطیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو دوبارہ اس گناہ، پہلی بات تو شرمندگی ہے، جس گناہ کو کیا ہے اس پر نادم ہے، شرمندہ ہے۔ دوسری بات یہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، نہ کرنے کا اعادہ نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حق و ناز ضائع ہوا ہے تو اس کو ادا کریں گے، اور اگر حقوق اللہ ضائع ہوئے ہیں تو اس کو ادا کریں گے۔ حقوق اللہ میں کیا ہے؟ اگر نمازیں نہیں پڑھی مثلا 50 سال، اب توبہ کر رہا ہے بندہ ہے، تو یہ نہیں کہ اب توبہ کر لی تو بس بات ٹھیک ہوگی، 50 سال کی نمازیں معاف ہوگی، وہ معاف نہیں ہوئیں گی، وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 50 سال کی عمر میں توبہ کر رہے ہیں آپ، تو پچھلی نمازیں پڑھی نہیں تو نمازیں پڑھنی، روزے نہیں رکھے روزے رکھنے، حج واجب تھا نہیں کیا حج کرنا ہے، زکوٰۃ نہیں دی وہ دینی ہے، خمس نہیں دیا وہ دینا ہے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن یہ جو پچھلی نمازیں ہیں چیزیں ہیں وہ حقوق ہے اللہ کے، وہ ادا کرنے ہیں۔ اور ایک دفعہ یہ ہے کہ حقوق الناس میں بھی ایسا ہے کہ وہ گناہ کر لیا، شراب پی لی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب تو اس پر توبہ ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ادا کر سکتے ہیں وہ نماز روزہ وہ ادا کرنے ہیں، اور جن کو ظاہر ہے کہ عادت جس کو شراب پی لی یا مثلا جھوٹ بول لیا تو اس پر تو معافی مانگنی، توبہ کرنی، اور جو حقوق ہیں بندوں کے وہ ادا کرنے ہیں۔ کسی کی چوری کر لی ہے تو توبہ آپ نے کر لی تو آپ چوری کا مال واپس پلٹائیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے جناب حد کے حرمت کی آپ نے، اس سے بھی جا کے معافی مانگیں، کسی کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگیں۔ تو لہٰذا حقوق الناس جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ اچھا، اب جو لوگ یا آپ نے ان سے معافی مانگیں، اب جو لوگ دنیا سے گزر گئے، انسان کو بعد میں جو ہے وہ اس کے قلب کے اندر یہ طہارت پیدا ہوتی ہے، اس جی، جو لوگ چلے گئے دنیا سے، اب ان کے لیے آپ نیکی کریں، پھر ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کریں یا کچھ ان کے لیے پڑھیں یا ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں کہ پروردگار فلاں بندے کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر تو زبانی کلامی ہے تو وہ تو توبہ کریں، لیکن اگر اس کا کوئی مال لیا تھا تو پھر وہ نہیں ہے تو اس کی اولاد کو پلٹائیں، جو اس کے وارث ہیں، اگر اس کے مال میں سے کوئی لیا تھا تو اس کو مال ان کو دے۔ یہ رد مظالم کہلائے گا۔ جی، رد مظالم ہے، لیکن توبہ کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں نا، پہلے تو توبہ ہے نا، توبہ کی کہ میں نے
گناہ کیا میں نے پروردگار، اپنے نفس پر ظلم کیا، خوب ٹھیک ہے توبہ ہو گئی، اب آ جائیں وہ جو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بھائی توبہ ہوگی تو پچھلا ہضم کر جائیں جو کچھ، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے توبہ۔ تو اگر انسان توبہ کر لے تو دور کیوں ہوتا ہے اللہ سے؟ جب گناہ کرتا ہے دور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے، تو وہ جو گناہ کیے ہیں اس کا آپ خمیازہ بھگتے ہیں۔ جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندے جنہوں نے گناہ کیے ہیں یا ظلم کیے ہیں تو وہ پھر اتنا نیکی کرے کہ جو جسم پر چڑھ گیا نا ماس، وہ جو گوشت معصیت میں چڑھا ہے، اب اس کو پھر اللہ کی اطاعت میں اس کو پگھلائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایک تو ہے نادم ہونا، دوسرا یہ ہے کہ حقوق الناس یا حقوق اللہ جو ادا ہو سکتے ہیں ان کو ادا کرے، آئندہ ان کو نہ کرنے کا ادا کرے۔ اچھا، بعض دفعہ قبلہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے جی، تو کیا یہ گناہ کبیرہ کا درجہ رکھتا ہے؟ جی، ایسے کہ خود یعنی توبہ نہیں کر رہا اس لیے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، یعنی شیطان ایک وسوسہ مطلب کیا کروں، توبہ کر کے کیا کروں، تو وہ خود یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یعنی جو گناہ کبیرہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، اس میں جو پہلا گناہ ہے نا، وہ سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ اچھا، شرک کے بعد جو کہ گناہ جو ہے نا وہ بعد میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے، کفر ہے۔ قرآن مجید میں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَئِسَ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت امام جواد علیہ السلام نے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ یعنی جو نا امیدی ہے اللہ سے، یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ سے مایوس ہو جانا ہے۔ کیوں یہ گناہ کبیرہ ہے؟ اس لیے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اگر توبہ حقیقی کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرماتا ہے۔ بے شک۔ لیکن اگر کوئی نا امید ہو جائے تو وہ توبہ استغفار کی طرف آئے گا ہی نہیں، جب نا امید جو ہو گیا تو اس لیے یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ کہ نا امید کیوں ہو رہے ہو؟ مطلب جو گناہ کیا ہے نا اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہو گیا کہ اللہ کی سے نا امیدی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ گناہوں پر مزید جرأت پیدا کر لے گا، جب توبہ نہیں کرے گا اس کے اندر مایوس ہو جائے گا۔ اس کے اندر نفس کی کیفیتوں کا کتنا دخل ہے؟ جی، میں اس کی طرف آتا ہوں، ابھی یہ اس کو تھوڑا مکمل کریں۔ اس کے علاوہ کہ وہ گناہوں پر مزید جرأت پیدا کر لے گا، کیونکہ اب وہ اپنے بخشے جانے سے نا امید ہے، لہٰذا وہ کہے گا کہ اب جب آخرت ہاتھ سے نکل گئی ہے تو دنیا کی لذتوں کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں، لہٰذا جس طرح سے بھی ہو ہر جرم اور ہر جنایت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو یہ نا امیدی جو ہے اس سے بڑا انسان کو وہاں لے جائے گی کہ پھر وہ کہے گا کہ جب جہنم میں ہی جانا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دنیا تو اپنے ٹھیک کرو نا، پھر جو جرم و جنایت کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ سورہ زمر میں ارشاد رب العزت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ کہہ دے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، خداوند عالم وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ ہجر میں قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، کہنے لگے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون،
کہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں. گمراہ ہیں. شک. ابراہیم بولے اپنی رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور ہم جب انسان کو نعمات سے نوازتے ہیں اور وہ روح گردانی کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب یہ ہے کہ آپ جو پوچھ رہے ہیں، انسان جو ہے اس کا نفس جو ہے اس کو برائی پر بھی ابھارتا ہے، پھر اس کو مایوس بھی کر دیتا ہے. جی تو نفس انسانی جو ہے اس کے کہا گیا ہے کہ اس کی نفس کی 3 حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے نفس امارہ ہے، دوسری نفس لوامہ ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ جو ہے جو انسان کو برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے. سورہ یوسف میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، آیت نمبر 35 ہے. جی کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرے بھائی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں، آپ فون پہ بات کیجیے. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. اور ہم یہ آپ کی اپنے ناظرین کی خدمت میں گزارش کرتے رہتے ہیں کہ آپ جب بھی فون کریں لائیو کالز میں پروگرام میں تو آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کریں، اس میں ڈیلے ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. جی تو ہم نفس کی حالتیں بیان کر رہے ہیں. پہلی حالت جو ہے نفس امارہ، سورہ یوسف آیت نمبر 35. وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کہ نفس بہرحال برائیوں کا حکم دینے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم فرمائے. تو انسان کا نفس جو ہے نا اس کو خواہشات اور لذتوں کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. جو حلال لذتیں ہیں وہ تو اللہ نے حلال قرار دی ہیں، لیکن جو جن سے منع کیا ہے یہ نفس امارہ جو ہے اس طرف لے کر جاتا ہے. نفس کی حالت بہت بری ہے. نفس امارہ جو ہے یہ جو حالت ہے نفس کی یہ بہت بری ہے. اس میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، گناہ کر کر کے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے وہ سیاہ دھبا اور اضافہ ہو جاتا ہے. اگر تو توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا، وہ سیاہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے. گناہ ہوتے رہتے ہیں، وہ سیاہ نقطہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اور دوسری حالت ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ یہ نفس انسانی کی ایسی حالت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے. اسی ملامت کی وجہ سے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. نفس لوامہ یعنی مسلسل ملامت کرنے والا نفس، جو کہتے ہیں نا یہ میرے ضمیر نے یہ کہہ دیا، میرے اندر کے انسان نے یہ کہہ دیا، آواز ابھرتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. ہاں جی، یہ نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلسل اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو انڈیکیٹ کرتا رہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو یہ جو دیا ٹمٹما رہا ہے نا اندر جل رہا ہے تو وہ بتاتا رہتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو اندر کی جو عدالت ہے نا وہ اس کا جو جج ہے نا وہ لگا رہتا ہے، کام کرتا ہے وہ. اگر انسان اتنے گناہ کرے تو بعض دفعہ یہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی آواز نہیں آتی پھر. ہاں مطلب ہے وہ بلکہ الٹا ہو جاتا ہے کہ شیطان جو ہے نا زین لہم الشیطان اعمالہم، تو شیطان ان کے اعمال کو ہی مزین کر کے آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا. مثلا یہ جو دہشت گردی والے اور قتل و غارت والے لوگ ہیں ان کو شیطان ہی ان کے کاموں کو مزین کرتا ہے نا. وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھی تم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہو، یہی لوگ ہیں یہ سزا کے مستحق ہیں.
تم نے اچھا کیا. جیسے کہ آج ہوا, جو جیسی سوچ اور فکر ہے نا ان کی سوچ اور فکر کے مطابق ان کے سارے لوگ وہ کافر ہیں. تکفیری کہتے ہی ان کو ہیں کہ جو دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں, اور وہ جو ان کی سوچ و فکر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا وہ کہتے ہیں سب کافر ہیں, ان کو قتل کرنا جائز ہے. یعنی ان کے اعمال کو ٹھیک شیطان ہے, نے تو شیطان ان کے اعمال کو مزین کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ مسجد نبوی میں بھی آ کے دھماکہ کر دیتے ہیں, چاہتے ہیں کہ دھماکہ کریں. آپ اور دیکھیں وہاں کہ پر کتنی حرمت کی جگہ کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا. آپ دیکھیں, اور یہ تکفیری یہ کس قدر یہ بدبخت ہیں کہ انہوں نے اس پاک و پاکیزہ جگہ کو بھی نہیں چھوڑا, وہاں پر بھی لوگوں کو قتل کیا. پھر قطیف کی طرف گئے, دوسرے مسجد میں خدا کا گھر ہے مسجد عمران میں دھماکہ کیا. تو کس طرح کے لوگ ہیں. آپ یقیناً بالکل درست ہے کہ شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے سامنے رکھ دیا ہے. تو یہ نفس لوامہ جو ہے, یہ نفس لوامہ بھی اگر ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے. ہاں, کوئی ٹوک تو رہا ہے. ہم میں نفس لوامہ ہے, ٹھیک ہے, نفس مطمئنہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکے, اور خدا بچائے نفس امارہ سے, تو درمیانہ یہ نفس لوامہ ہے کہ جو کم از کم جو ابھی انسان کا ضمیر جاگ رہا ہے کہ برے کاموں سے منع کرتا ہے. تیسرا ہے منزل معاف کرنا, ایسا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, خدا زیادہ اجر دے گا, پروردگار زیادہ اجر دے گا نا. تو نفس مطمئنہ جو ہے یہ نفس انسانی کا عالی ترین مرتبہ ہے. نفس مطمئنہ, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, اپنے رب کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی, سبحان اللہ, سبحان اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو نفس مطمئنہ ایسا نفس ہے جو اپنے پروردگار کی محبت میں اور یاد الہی سے مرحلہ اطمینان میں پہنچ گیا ہے. واہ واہ واہ, یہ وہ حالت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نفس مطمئنہ رضائے پروردگار کی منزل پر فائز ہے. اس کا حامل انسان خود کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے, یہ خود کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتا. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کسی قسم کے خیر و شر, نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتا. دنیا کی زندگی کو مجازی اور عارضی سمجھتا ہے. دار و نادار کی حالت میں اور نفع و نقصان کو امتحان الہی سمجھتا ہے. کیونکہ ایسا سمجھتا ہے, اس کے نتیجے میں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو تو بھی طغیان اور سرکشی نہیں کرتا, علو استکبار کی طرف نہیں جاتا, اور اگر فقر و فقدان کی وجہ سے یہ فقیر بھی ہو تو پھر یہ فقر بھی اس کو کفر و شرک میں مبتلا نہیں کرتا. وہ اللہ کی عبودیت میں ثابت قدم رہتا ہے اور صراط مستقیم سے منحرف نہیں ہوتا, نہ افراط نہ تفریط. کچھ نہیں کرتا. آپ نے جو تفریح بیان کی ہے, اس کی تفسیر بیان کی, تو یقین کریں کہ ایک چہرہ شہید شیخ باقر نمر کا سامنے آتا ہے, جو ان کے نفس کی کیفیت تھی کہ انہوں نے کسی چیز کی کسی خوف کی پرواہ نہیں کی. آپ دیکھیں کہ خدا کی راہ میں اس طرح سے ڈٹ گئے, حالانکہ جانتے تھے کن جلادوں کے ہاتھ میں ہیں, یہ گردن ماریں گے, مگر کیا منزلت پائی اور کیا مطمئن تھے. سبحان اللہ. جی, یہ جو آیت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. لیکن میں عرض کروں کہ نفس مطمئنہ جو ہے, سارے نبی جو ہیں نفس مطمئنہ کے مالک ہوتے ہیں. تمام ائمہ اطہار سب نفس مطمئنہ کے مالک, لیکن جو امام حسین علیہ السلام نے نفس مطمئنہ کو عروج دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا. اسی طرح جو علماء ربانی ہیں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے, ان کے ہی مکتب کے شاگرد, جی, وہ شیخ جو آیت اللہ نمر تھے, اسی طرح شہید عارف حسینی کے لیے لکھا تھا آیت اللہ خمینی قدس سرہ نے, جو ان کے 46 کے موقع پر خط لکھا تھا نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ شہید عارف حسینی جیسے لوگ ہیں جو محراب عبادت سے عروج خونین پاتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ
کہ یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی بہترین مصداق تو کامل ترین مصداق امام حسین علیہ السلام جن سے کہا گیا کہ پلٹ اپنے رب کی طرف، لیکن ان کی پیروکار جو ہیں ان کو بھی یہ آواز دی جاتی ہے کہ آ جائیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگوں، اپنے اللہ کی طرف پلٹا۔ اور اس میں کہا گیا ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے نا کہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تو یہ جو ہے خطاب جو ہے یہ حساب کتاب کے دن ہوگا، محشر کے دن۔ لیکن علامہ طباطبائی کو دست سرو اپنی کتاب جو تفسیر کی انہوں نے لکھی ہے المیزان، اس میں لکھتے ہیں یہ خطاب جو ہے نا اس کو وہی جو ہی وہ شہادت کے مرتبے پہنچتا ہے یا دنیا سے جانے لگا ہے تو اسی وقت سے اس کو یہ خطاب شروع ہو جاتا ہے کہ پر آ جا میرے پاس، ٹھیک ہے۔ اور جب تک وہ جنت الخلد میں نہیں آ جائے گا اس کو یہ خطاب اس کے لیے رہے۔ اب اس میں یہ ہے راضیۃ مرضیہ، راضیہ کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ انسان تو راضی ہوتا ہے، یہ انسان کا نفس اور نفس مؤنث ہوتا ہے اس کے لیے جو ضمیریں پڑھتی ہیں، اس لیے کیا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تو اس لیے پھر آیا راضیتاً۔ راضیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہے۔ مرضیہ کا مطلب یہ ہے اللہ اس پر راضی ہے۔ تو پہلے انسان کو راضی ہونا پڑے گا اس منزل پر جانے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ بعد میں راضی ہوئے گا، پہلے کس نے راضی ہونا ہے؟ بندے نے ہونا ہے، یعنی بندہ اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہوگا جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، چاہے بیماری ہو، چاہے تندرستی ہو، چاہے فقر ہو، چاہے نعمتیں ملے، چاہے شہادت ملے، چاہے یعنی جو بھی مصائب، جو بھی قضا، جو بھی قدر اللہ کی طرف سے ہے بندے کے لیے، تو بندہ اس پر چون چرا نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے پروردگار رضن برضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار تیری قضا پہ میں راضی ہوں۔ تو پہلے بندہ راضی ہوئے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ جب بندہ راضی ہے تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ناراض تب ہوتا ہے نا کہ بندہ جو ہے چون چرانچ کرے، نہیں معصیت کے علاوہ اس کی جو قضا وہ بھیج رہا ہے اس کے لیے اس پہ راضی نہ ہو، تو اس پہ راضی نہ ہو تو پھر بندہ اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ جب بندہ راضی ہے تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوتا، پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے راضیہ ہے پھر مرضیہ ہے، پہلے بندے نے راضی ہونا ہے پھر اللہ نے راضی ہونا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اس آیت کے شروع میں لفظ فا آیا ہے، یہ فائے نتیجہ ہے، یعنی نفس مطمئنہ کو اللہ کا اپنے خاص بندوں اور اپنی خاص جنت میں داخل کرنا پہلے والی آیت کا نتیجہ ہے، جس میں فرمایا گیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چونکہ تو ایسا نفس ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہے، لہٰذا میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں آ جا۔ اور یہ بھی ہے کہ جنت تو ساری اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ اپنی طرف اضافہ جس چیز کو کر دیتا ہے وہ خاص شرف حاصل کر لیتی ہے۔ جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اللہ رہتا تو نہیں ہے نا وہاں پر، تو یہ اضافہ ہوا اللہ کی طرف، تو اس بیت کو شرف بخشنے کے لیے اللہ کی طرف اضافہ کر دیا۔ تو یہ جنت تو اللہ کی ہے، لیکن کہا جنتی، میری جنت میں آ جا، تو اس کو بھی شرف دیا گیا۔ اسی طرح میرا بندہ، تو سارے اللہ کے بندے ہیں، جو کہ مخلوق اس کی پیدا اس نے کی ہیں، تو اللہ کے بندے ہیں نا، بے شک۔ لیکن اللہ کے بندے ہوتے ہوئے جب اس کی مانتے نہیں ہیں، شیطان کی مانتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ شیطان کا بندہ ہو گیا ہے، اللہ کا بندہ نہیں رہا، اس کی بندگی سے نکل جاتے ہیں نا۔ کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی۔ جناب نقوی صاحب خوش آمدید، فرمائیے۔ قبلہ صاحب آپ کو بھی سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ صاحب چھوٹا سا سوال ہے کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ قبلہ صاحب سوال آپ کا ٹاپک ہے قرب الہی۔ جی، تو قرب الہی کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد پورے کرو، ماں باپ کے حقوق پورے کرو، اللہ کی عبادت کرو، روح سے کرو، دل سے کرو۔ تو قبلہ
ایک تو یہ قرب الہی ہے، ایک قرب الہی یہ بھی ہے کہ مہینہ میں پورا کھڑے ہو کے قرآن مجید بغیر سوچے سمجھے پڑھتے جاؤ، اور جو قرآن پڑھ رہے ہو، جس جگہ پہ پڑھ رہے ہو، پاک رسول کے مسجد میں پڑھ رہے ہو، پاک رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے یہ، تم گھروں میں جاؤ اور گھروں میں جا کے پڑھو، ہم پھر بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ نے منع کیا، ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ قرب الہی اس قسم کا اگر کیا جائے بغیر سوچے سمجھے تو کیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ کیا اللہ اس سے خوش ہوگا کہ وہ منع کرے اور ہم اس کو ادا کریں اور کہیں کہ ہم قرب الہی حاصل کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ جی، ایسا ہے کہ قرب الہی تو تبھی حاصل ہوتا ہے جہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو تو وہ کام کرو، جہاں اللہ نے کہا یہ کام نہ کرو تو نہیں کرو، جہاں اس کے رسول پاک نے کہا ہے کہ یہ کام کرو تو قرآن کہتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے تم نے اس کو لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی جو نافلہ نمازیں ہیں اس کو باجماعت پڑھو تو قرب مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ کے رسول نے کہا نہیں نافلہ نمازیں آپ نے خود پڑھنی ہیں، باجماعت نہیں پڑھنی، تو ظاہر ہے کہ پھر اگر باجماعت ہم پڑھیں گے اس کو تو پھر وہ قرب تو حاصل نہیں نہ ہو سکتا، قرب تو اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اچھا قبلہ، جہاں قرب کی بات ہو رہی ہے تو قرب الہی حاصل کرنے کا ایک تو طریقہ کیا ہے، اور دوسرے اس کی حاصل کرنے کی راہ میں یہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کو مکمل کر لیں، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں یہ ہے کہ یہ فرمان خدا جو دلالت کرتا ہے کہ نفس مطمئنہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہے اور مقام عبودیت کا حامل ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی اپنے اللہ سے راضی ہو جائے اور مطمئن ہو جائے اور اپنے ارادہ اور خواہش کو اللہ کے ارادے اور خواہش کے تابع کر لے، یا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ ہر قسم کے استقلال کو اپنے سے نفی کر دے، اور ہر وہ جو اللہ کی طرف سے آئے اسے حق سمجھے، اس پر راضی ہو، نتیجتاً اپنی ذات و صفات و افعال کو مکمل طور پر مل کے خدا جانے، پس جو قضاء و قدر اور امر و نہی وہ کرے اس کے سامنے تسلیم ہو اور اپنی کسی خواہش کو اس کے سامنے لے کر نہ آئے، یہی ظہور عبودیت تامہ ہے۔ یہی پس جو یہ فرمایا ہے کہ فادخلی فی عبادی، در حقیقت اللہ کی طرف سے اس کی عبودیت تامہ پر دستخط ہیں، اور وادخلی جنتی فرما کر اس کی منزل کو معین کیا ہے، جنت کو ضمیر متکلم کی طرف اضافہ کیا، یعنی اے نفس مطمئنہ میری خاص جنت میں داخل ہو جا۔ قرآن میں کسی اور جگہ اس آیت کے علاوہ ایسی نسبت نہیں دی گئی ہے۔ اب میں ایک حدیث سناؤں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، مومنین بھی خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، تو فرمایا کافی میں ہے، سدیر سیرفی سے روایت ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، کیا مومن موت اور قبض روح سے کراہت رکھتا ہے؟ تو امام نے فرمایا، نہ خدا کی قسم، جب فرشتہ موت کا فرشتہ اس کے قریب آتا ہے تاکہ اس کی روح قبض کرے تو ابتدا میں وہ جزا فضا کرتا ہے، ملک الموت اس سے کہتا ہے گھبرا نہیں، اے خدا کے پیارے، اس خدا کی قسم جس نے محمد کو نبوت کے لیے مبعوث کیا، میں تیری نسبت شفیق باپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، جب وہ نگاہ کرتا ہے تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب امام حسن، جناب امام حسین اور ان کی ذریت ائمہ طاہرین اس کے سامنے ممثل ہوتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے جنت میں رسول خدا، امیر المومنین، پنجتن پاک اور یہ سب تیرے امام منتظر ہیں۔ پس مومن آنکھیں کھولتا ہے اور ان ہستیوں کی زیارت کرتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے منادی اس کی روح کو ندا کرتا ہے اور کہتا ہے، اے وہ روح کہ جس نے محمد و آل محمد کو دیکھ کر اطمینان پا لیا، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا،
اس حال میں کہ تو ان ہستیوں کی ولایت پر راضی اور اس کے ثواب پر مرضی ہے، بس میرے بندوں میں شامل ہو جا، یعنی محمد و آل محمد کے زمرے میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ بس اس وقت کوئی چیز بھی اسے مرنے اور منادی کرنے والے سے ملحق ہو جانے سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی، کیونکہ جب اس نے دیکھ لیا اپنی عاقبت سب حجاب ہٹ گئے کہ پھر وہ، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عاشق تھی زلیخا، وہ ان پر عاشق تھی، تو اس کی ملامت کی جو عمرہ اور رؤسا کی بیویاں تھیں کہ یہ کیسی عورت ہے، یہ وزیر اعظم کی بیوی ہو کے غلام کی عاشق ہوئی پڑی ہے۔ اس نے کیا کیا، دعوت کی، سب جو بیگمات ان کو بلایا، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ صرف ایسا کریں، اس برآمدے سے نکلیں اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، وہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں لیمو پکڑا دیے گئے اور چھریاں دے دی گئیں۔ کہا کہ جب وہ ادھر سے نکلے تو اس وقت پھر میں جو کہوں گی وہ آپ نے کرنا ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کہا آپ ادھر سے گزر جائیں۔ حضرت یوسف جب گزرے ہیں تو اس نے عورتوں سے کہا لیمو کاٹو، تو اب وہ لیمو کاٹنے لگی ہیں، نگاہیں ادھر سے ہٹتی نہیں ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، تو کہتی ہیں یہ تو کوئی ملکن کریم ہے، یہ تو بشر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنے حسین و جمیل تھے۔ تو اپنی انگلیاں کاٹ لیں، قرآن مجید میں واقع ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، ان کو ہوش ہی نہیں رہا۔ تو وہ حسن یوسف انہوں نے دیکھا تھا، تو اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو جب حسن پنجتن پاک آئے گا نا بندے کے سامنے، مرنے والے کے سامنے، جب محمد و آل محمد کا نور چمکے گا نا، تو پھر ادھر سے نور چمکاتا ہے ملک الموت، اس سے ادھر سے اس کی روح کھینچتا ہے۔ تو جیسے انگلیاں کٹ گئی تو پتہ نہیں نہ چلا، ایسے روح جب نکلتی ہے پھر اس کو بھی پتہ نہیں چلتا، چونکہ محمد و آل محمد کے دیدار کر چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت بھی یہ آیت آتی ہے کہ بھی آ جا محمد و آل محمد کی ولایت پر راضی رہنے والے، پلٹ اپنے رب کی طرف، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ ہے وہ جو بہترین حدیث جو کہ اسی نفس مطمئنہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں قرب الہی۔ ایک اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ دو سوال ہیں یہ جو کہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، کہ قرب حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، دوسرا یہ کہ قرب جب انسان حاصل کرنے کی کوشش و جستجو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں کیا مصیبتیں، کیا رکاوٹیں شیطان حائل کرتا ہے، اس کو کیسے عبور کیا جائے، ان بیریئرز کو کیسے گرایا جائے۔ اگرچہ موضوع کا سب آپ نے کافی رکھ لیے ہیں تو میرا نہیں خیال پہنچ پائیں گے، کوشش کرتے ہیں کہ کتنا بات ہم کر سکتے ہیں۔ تو انسانی کمال کا جو نقطہ عروج ہے اور مقصد حقیقی جسے ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس کے حصول کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لاتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں اس طرح سے عرض کروں کہ انسان کے کمال کا اعلیٰ ترین مرحلہ کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں اس نقطے پر توجہ ضروری ہے کہ حوادث زندگی میں انسان کی طرف سے جن مقاصد کی جستجو ہوتی ہے وہ ایک جیسے مساوی اور برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض اہداف ابتدائی اہداف ہوتے ہیں اور بعض جو ہوتے ہیں وہ بلند اور بالاتر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو نہائی مقصد ہے انسان کا وہ نقطہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی کمال انسان کے لیے متصور نہیں ہے۔ اور انسان کی ترقی کا وہ آخری زینہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ تلاش و کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس نقطہ عروج کو فوز، کامیابی، فلاح، نجات، سعادت ان الفاظ سے یاد کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو اپنی مراد کو بہت اچھی طرح پہنچ گیا۔ تو نقوی صاحب نے بھی جو ابھی پوچھا تھا کہ یہ قرب کیسے حاصل ہو، تو یہ قرب حاصل ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک جملے میں بات ہے۔
تو کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور وہی کامیاب لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا وَفِي الْجَنَّةِ، اور جو سعادت مند ہو گئے وہ جنت میں ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور اس میں ان کے ہاں ہائے وائے اور چیخ و پکار کے علاوہ وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اس کو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو گئی، اور پھر جو اطاعت کرتے ہیں ان کو قرآن نے لفظ دیا ہے متقین، وہ متقین ہیں۔ اور متقین کی کہتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں پسندیدہ مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہوں میں ہوں گے۔ پس وہ لوگ جو خدا پر ایمان لائے اور اسی سے متمسک رہے تو خدا بھی انہیں عنقریب ہی اپنی رحمت و فضل کے بے خزاں باغ میں پہنچا دے گا اور انہیں اپنی حضوری کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ ایک حدیث ہے، بڑی بہترین حدیث، ظاہر ہے حدیثیں بہترین ہی ہوتی ہیں، لیکن بعض جو ہوتی ہیں وہ ان میں ایک عجیب چاشنی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کوئی بندہ ہمیشہ واجبات سے زیادہ محبوب شے کے ذریعے مجھ سے زیادہ نزدیک نہیں ہوتا۔ اگر نزدیک ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پہلے جو واجبات ہیں نا اس کو ادا کرو۔ نماز پڑھو واجبات ہے، روزہ رکھو واجب ہے، خمس دو واجب ہے، زکوٰۃ دو واجب ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو واجب ہے۔ تو واجبات کے ذریعے اللہ کا قریب ہوتا ہے بندہ۔ پھر فرمایا کہ بندہ ہمیشہ درجہ بدرجہ مستحب کاموں سے واجبات کے علاوہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے، یعنی جو واجبات بھی ادا کر رہا ہے تو نفل بھی ادا کر رہا ہے۔ حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کہتا، حدیث قدسی ہے نا، حدیث قدسی کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بندہ واجب کے علاوہ پھر نفل بھی پڑھتا ہے، مستحب کام دیتا ہے، تو میں اس کو دوست رکھتا ہوں، اور مزید قربت حاصل کرنے کا طریقہ۔ اور جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب میں کسی کو دوست رکھتا ہوں وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، تو جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے میرا بندہ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اللہ کہتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے۔ تو یعنی یہ وہی بات ہے، ید اللہ عین اللہ، وہ چیز ہے کہ یہ یعنی لوگ تو اعتراض کرتے ہیں نا کہ مولا علی علیہ السلام کو آپ کیوں کہتے ہیں جی یہ وہ ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے۔ اللہ کی یہ حدیث تو عمومی ہے کہ جو بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے، واجبات ادا کرنے کے بعد مستحب ادا کرتا ہے، وہ مستحب ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ جب میں اس کو محبوب رکھتا ہوں تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو یہ تو عام مومن کی بات کی گئی ہے، المومنین سے زیادہ کون محبوب تو ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ترین بندہ تو علی مرتضیٰ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو لہٰذا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اگرچہ مقام تقرب کی صحیح اور حقیقی تصویر اور اس کی حقیقت کا دریافت کرنا اس مرحلہ تک پہنچے بغیر میسر نہیں ہے، لیکن غلط مفاہیم کی نفی سے اس کو چاہیے ناقص ہی صحیح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی موجود سے نزدیک ہونا کبھی مکان کے اعتبار سے ہے، کبھی زمان کے لحاظ سے ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ قرب الہی اس مقولے سے نہیں ہے، اس لیے کہ زمان و مکان مادی مخلوقات سے مخصوص ہے
اور خداوند عالم زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ بے شک اس طرح صرف اعتباری اور فرضی تقرب بھی مد نظر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس طرح کا قرب بھی اسی جہاں سے مخصوص ہے اور اس کی حقیقت صرف اعتبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اگرچہ اس پر ظاہری اثار مترتب ہوتے ہیں۔ کبھی قرب سے مراد دنیاوی موجودات کی وابستگی سے من جملہ انسان خداوند عالم سے وابستہ ہے اور اسی کی بارگاہ میں تمام موجودات ہمیشہ حاضر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تو قریب ہے ہی، دیکھو اللہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، انسان کی شارگ حیات سے قریب ہے، تو جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہمارے قریب ہے ہی، تو اس کا قریب ہونا ہمیں فائدہ نہیں دیتا، ہم اس کے قریب ہوں تو ہمیں فائدہ دیتا ہے، چونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ خالق ہے، مالک ہے، وہ تو اپنی مخلوق کے نزدیک ہے ہی، یعنی وہ تو دور نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سبحان اللہ۔ تو بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان اس شائستہ عمل کے ذریعے جو اس کے تقوی اور ایمان کا نتیجہ ہے اپنے وجود کو ایک بلندی پر لے جاتا ہے اور اس کا حقیقی وجود استحکام کے بعد اور بھی بلند ہو جاتا ہے، اس طرح کہ اپنے آپ کو علم حضوری کے ذریعے درک کرتا ہے اور اپنے نفسانی مشاہدے اور روحانی جلوے نیز خدا کے ساتھ حقیقی روابط وابستگی کی بنا پر الہی جلوے کا اپنے علم حضوری کے ذریعے ادراک کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اس روز بہت سے چہرے حشاش بشاش اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دوسری آگی بات کہ وہ چیزیں جو قرب الہی کے، اگر جس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، قرب الہی کے درجات وغیرہ، وہ ساری چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں، صرف ابھی وہ بتاتے ہیں کہ قرب الہی کے موانع اور رکاوٹیں کون کون سی ہیں۔ پہلی رکاوٹ جو ہے صاحب وہ ہے گناہ کی آلودگی، اگر گناہ کرے گا تو قرب حاصل کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کا نفس گناہ سے آلودہ ہو، اس کا دل شیطان کی چراغاں بن جائے اور اس پر مکمل طور پر شیطان کا کنٹرول ہو، تو ایسے دل میں اللہ کے فرشتے اس کا الہام لے کر نازل نہیں ہوتے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ہے، وہ جہی میں نے حدیث بیان کی تھی کہ گناہ کرتا جاتا ہے، سیاہ اس کا دھبا ہوتا جاتا ہے، اصل وہ گناہ کر کر کے توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے پوری۔ دوسری آغا صاحب جو رکاوٹ ہے دنیا کی محبت ہے، حدیث ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، یعنی دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بے شک بے شک، اگر اللہ کا قرب کسی نے حاصل کرنا ہے تو ایک دل میں دو محبتیں سما نہیں سکتی، بالکل، یا اللہ کی محبت یا دنیا کی محبت۔ اگر دنیا کی محبت ہے اللہ کی محبت آ نہیں سکتی، اگر اللہ کی محبت حقیقی طور پر ہے تو پھر سب محبتیں دور ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ بے شک۔ قرآن مجید میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ پھر ایک طرف اپنے نفس کی محبت آئی، ایک طرف اللہ کی محبت، تو اس نفس کو قربان کر دو اللہ کی محبت۔ واہ بے شک، بالکل۔ ایک طرف ہے بیٹے کی محبت، ایک طرف اللہ کی محبت، تو پھر علی اکبر جیسا بیٹا بھی قربان کر دو۔ ایک طرف اللہ کی محبت، ایک طرف وطن کی محبت، تو وطن سے ہجرت کر جاؤ، وطن کو بھی چھوڑ دو۔ پھر آگے آیا کہ چھوٹے بچے ان کو بھی یتیم کروا لو، بڑی شدید محبت ہوتی تو ہے۔ جب شدید محبت ہے تو مولا حسین فرماتے تھے نا پروردگار تیری محبت میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اور اے پروردگار یہ دل تیری طرف مائل ہے، اور اگر اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر بھی دیے جائیں تو تیرے سے منحرف نہیں ہوگا۔ بے شک بے تو لہٰذا اشد حبا للہ، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے، باقی ساری محبتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرب ظاہر ہے جتنی کوئی اللہ سے محبت رکھے گا اتنا ہی قرب پالے گا، بے شک۔ تو یہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کا قرب پا لیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہ
قرب کی منزلوں میں اتنا نزدیک ہوا کہ 2 تیر کمان یا اس سے بھی کم تر کا فاصلہ رہ گیا. تو رسول پاک سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہوا. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو دنیا میں آ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا، اس دوڑ میں رسول کریم فرسٹ آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو دوڑ ہے نا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس دوڑ میں جو فرسٹ آئے ہیں وہ رسول پاک. ٹھیک ہے، اور جو سیکنڈ آئے ہیں مولا علی مرتضیٰ ہے. تو اسی طرح یہ 5 تن پاک ہیں. پھر جو ہیں وہ ائمہ طہار ہیں، نبی انبیاء ہیں، اس کے اولیاء ہیں. تو یہ قرب کیسے ملتا ہے؟ قرب اپنی ذات کو فنا کر کے ملتا ہے. فنا فی اللہ کریں گے، اپنے اپنے ارادوں کو ختم کریں گے. دیکھیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارا تو ارادہ نہیں ہے مگر وہی جو اللہ کا ارادہ ہے. تو اگر اپنا ارادہ بھی رہے اور پھر کہیں کہ اللہ کا ارادہ، تو امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ ہے، بچپن کا. یہ وہ بیمار ہوئے، امام حسین علیہ السلام تیمارداری کر رہے ہیں، بیٹے کیا حال ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا جان، انہوں نے کہا کچھ چاہیے، کچھ جس بیمار ہیں کچھ چیز دیں. آپ نے فرمایا میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو، اللہ کے ارادے کے سامنے میرا ارادہ نہ ہو. تو آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے تو وہ بات کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. ٹھیک ہے، کہ جب آیا تھا نا جبرائیل اور اس نے کہا اے ابراہیم ابھی تھوڑی دیر بعد تمہیں آگ میں پھینکنے والے ہیں، یہ بتا میں تیری کو مدد کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا نہیں ہوں مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. اگر اللہ نے بچانا ہوگا تو بچا لے، اگر مارنا ہے آگ میں پھینکنا ہے تو پھینک دے. ابراہیم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اس منزل پر جب پہنچتی ہیں کہ ان کا اپنا ارادہ نہیں بلکہ اللہ کے ارادے کے تابع ہیں، تو پھر وہ ملتی ہے. اور جتنا ان کو مرتبہ ملا ہے، یہ کیوں ملا ہے؟ چونکہ وہ عبادت اور بندگی میں سب سے آگے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. تو اس کو اس طرح سے وضاحت کی گئی ہے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا یا پیدا کیا تو اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ جو ہیں سب سے زیادہ میری اطاعت یہی کریں گے. تو جب اس کو علم ہے تو پھر اس نے ان کو پروٹوکول سے دنیا میں بھیج دیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ملکوں میں وہ پارٹی کو جیت جاتی ہے تو وہ نامینیٹ کر دیتی نا پارلیمنٹ لیڈر اور اس کو وزیر اعظم ہم نے بنانا ہے. ابھی اس نے رسمی طور پر وہ حلف نہیں اٹھایا ہوتا لیکن گورنمنٹ پہلے سے اس کے ساتھ پروٹوکول وہ لگا دیتی ہے کہ اس کی جان کی حفاظت، قیمتی ہو گیا بندہ. تو یہ چونکہ قیمتی ترین انسان ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اسی لیے وہ پروٹوکول ان کو دے دیا کہ یہ اتنے قیمتی ہیں، نفیس ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا وہ نجاست اور چیز نہیں ہونی چاہیے. ان کو پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو تیسری رکاوٹ جو ہے وہ ہے لمحات ہیں. جی ٹھیک ہے، تیسری وہ خاص خبروں کو خلاصہ ہی کر سکتے ہیں. تیسری جو چیز ہے ہوائے نفس ہے. اقسام قرآن کہتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشان نفسانی کو اپنا رب بنا رکھا. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب کون بھائی کہاں سے؟ ساجد سپین تو کال کر رہے ہیں. جناب علی فرمائیے ساجد صاحب. علامہ صاحب نے میری طرف السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پوچھنا سی میں اہل تشیعہ تے ایتھے جتے میں رہنا ایتھے سارے اہل سنت نے جو میں کہندے نے کہ عید پڑھن چلنے ساڈی عید پڑھنے وچ تے انہاں دے پڑھنے وچ تے کافی فرق ہے. کیا میں جاواں یا نہ جاواں؟ چلیں آپ پروگرام دیکھتے رہیں. جی ایسا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، مسلمان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، نماز پڑھی جا سکتی ہے ان کے ساتھ. عید کی نماز پڑھیں تو مطلب ہے آپ اپنی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نماز ہوتی ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نماز. عید فطر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد
اور سورہ قل واللہ پڑھ کے تو اس کو 5 مرتبہ پہلے قنوت ہے اس میں چاہے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد پڑھ لیں، 5 قنوت رکوع سے پہلے، اور دوسری میں 4 قنوت رکوع سے پہلے. یہ 2 رکعت نماز ہے، اور جب امام زمانہ غائب ہیں تو یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحبی ہے، اور اس کو یعنی قربت کی نیت سے پڑھنا ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ تو کوئی عرض نہیں ہے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کے عید کی نماز پڑھ جائے. ڈیپینڈ کرتا ہے اس دن عید کا دن ہو. وہ تو پھر مجھ سے پہلے رکوع سجدہ کر جائیں گے نا. میں کوئی بات نہیں، نماز ہی آپ نے پڑھنی ہے نا بھائی. وہ جیسے کہتے ہیں نا اتحاد اور وحدت، اور وہ بھی ایک بڑا اہم اسلام کا وہ تو اس طرح کرتے ہیں، سورۃ عالم شریف پڑھتے ہیں، ساتھ قل ہو اللہ پڑھ کے رکوع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کا دل جانے کو چاہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ لیں جی. اور کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. اوکے جی. قبلہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے. جو آپ کی گفتگو صرف میں ہیڈنگ بتاتا ہوں 1-2 منٹ میں. جی. اس کے بعد یہ ہے کہ پرخوری، زیادہ کھانا، یہ بھی قرب میں کمی لاتا ہے. چونکہ فرمایا گیا ہے کہ کم کھانے پینے کے ذریعے اپنے نفس سے جہاد کرو تاکہ فرشتے تمہارے اوپر سایہ فگن ہوں اور شیطان تم سے دور بھاگے. تو یہ پرخوری جو ہے نا، یہ بھی جب آدمی پیٹ بھر جاتا ہے تو نماز عبادت بھی نہیں صحیح طرح کر سکتا. وہ بیٹھ نہیں سکتے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. جی مجھے شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ نے وہ میری ریکویسٹ پر وہ امام زمانہ کا وہ پیش کیا تھا ٹاپک آپ نے کل. بہت شکریہ. نہیں سلامت رہے. مولا جزاک اللہ. اسی بہانے سے ہم نے بھی ثواب لیا اور ہمارے سننے والوں نے بھی اور امام کی معرفت کچھ نہ کچھ حاصل کر لی. بالکل پاک ذکر ہوا ماشاءاللہ. اچھا جی، 5ویں رکاوٹ یہ ہے فضول اور بیہودہ گفتگو کرنا. کیونکہ فضول اور بیہودہ گفتگو کرنے سے قساوت قلبی آتی ہے، اور جب دل جو ہے یاد خدا سے غافل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قرب کم ہو جاتا ہے نا. اچھا، 6 ہے حب ذات. حب ذات جو ہے نا، انسان کو اپنی ذات سے جو محبت ہے، یہ بھی جس طرح دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور حب ذات جو ہے یہ تو سب مطلب انسان پورے جہان سے لڑ سکتا ہے لیکن اپنے نفس سے لڑتا نہیں ہے، اس کی خواہشوں کے تابع رہتا ہے. اصل وہی جنگ ٹھیک ہے. اور 7ویں رکاوٹ ہے ضعف ارادہ، یعنی ارادے کا ضعیف ہونا. قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں. تو یہ کمزور اور ضعیف ارادہ جو لوگ ہیں نا، وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. آخری 1-2 منٹ ہی لوں. ایک یہ ہے کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، پہلے کہا گیا ہے غسل توبہ کرے. پہلے توبہ کرے، پھر غسل توبہ کرے، پھر ہر حال میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھے، تہذیب نفس کرے، خاموش رہا کرے، زیادہ جو ہے نا باتیں نہ کرے، مقدار ضرورت گفتگو کرے. اور اس کے بعد دائم الوضو، یعنی ہر وقت وضو کے ساتھ رہے، سحری کے وقت بیدار رہے، نماز شب پڑھے، ذکر یا حی یا قیوم اس ذکر کو زیادہ کرے، اور ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کرے، اور شب و روز میں 1 طولانی سجدہ ضرور کرے، اور اللہ کی آیات میں غور و فکر کرے. اس طرح سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے. قبلہ بہت ہی مشکور ہے، ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت دیا. اور اگر کل چاند ہو جاتا ہے تو یہ ہماری سحری جو ہے وہ اس رمضان کی جو ہے وہ آخری سحری ٹھہرے گی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آخری سحری ہو اور ہم آپ کی خوبصورت آواز میں دعا نہ سنیں. اور پروگرام کا اختتام کریں گے آپ کی ایک پروردگار کی بارگاہ میں ایک دعا کے ساتھ کہ آپ دعا کرا دیں گے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسمک العظیم العظام العز الجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم
या मुकल्लिबल कुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैली वन नहार या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल बिहक्क मुहम्मद व आलिहिल अत्हार। परवरदिगार, ये माह मुबारक रमज़ान गुज़र गया। परवरदिगार, अगर हमारी बख्शिश का सामान नहीं हो सका, तो करीम है, तो रहीम है। अपने हबीब के सदक़े, रसूल करीम के सदक़े, उसकी आल के सदक़े परवरदिगार हम सब के गुनाहों से दरगुज़र फरमा, हमें माफ़ कर दे। परवरदिगार, इस माह रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान करार न दे। परवरदिगार, हमसे वो सलूक फरमा जो तेरी शाया निशान है, हमसे वो सलूक न करना जिसके हम सज़ावार हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाज़रीन, हमारे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही और सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुज़ार हैं अपने उन तमाम कॉलर्स के जिन्होंने पहली माह मुबारक की पहली तारीख़ से लेके आज तक जो है वो कॉल किए और नए नए यानी कि जो सवालात किए, क्योंकि सवाल ही किया जाना जो है वो उसी से जो है वो सारा इल्म शगाफ्ता होता है और खुलता है। और दुआ करेंगे परवरदिगार की बारगाह में आपसे भी इल्तिमास करेंगे कि हमने जितनी हमारे अंदर सही थी, कोशिश थी, हमने जो है वो इन बाबरकत रातों में जो है वो प्रोग्राम लेकर आते रहे और कोशिश करते रहे कि उनके इन रातों का हक़ कम हक़ जो है वो अदा हो जाए, मगर वो अदा जो है वो नहीं हो सकता। सिर्फ़ परवरदिगार की जो है वो ज़ात बहुत अजीम शान है, बुलंद बाला है। दुआ करेंगे, आपसे भी इल्तिमास करेंगे कि हमारे हक़ में दुआ करें कि इन तमाम जो हमने इबादतें की इन 29 रातों में परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। इंशाअल्लाह जल्द फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। जब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।